میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں مختلف موضوعات پہ ہمارے گفتگو رہتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ بہرحال بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں، لوگ اپنی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پروگرام میں عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور ہماری ہر طرح سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے صحت کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی پیغامات موصول ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو صحت کے حوالے سے آپ کے معاملات ہیں اس کو پروگرام میں زیر بحث لایا جائے۔ مختلف ڈاکٹرز، طبیب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو رکھتے ہیں ان معاملات پر۔ اور جناب اس کے علاوہ جیسے میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا یہ کہ دیکھنے والوں کی خواہش ہے کہ پروگرام میں ان کو بھی شامل کیا جائے، تو یقین کیجئے یہ کوشش ہماری ہے کہ ایک سیگمنٹ ایسا شروع کیا جائے جس میں دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ کالرز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی آگے جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے، آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں، یعنی کہ جمعے کے روز ہم خصوصی طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں۔ جمعے کا دن مبارک دن، سید الایام اس کو کہا گیا، اور آج کی تاریخ بڑی اہم ہے، 13 رجب کا دن ہے۔ تمام مومنین کے لیے ایک بہت بڑی خوشی آج کے دن میں ہے، اور اس مناسبت سے آج بڑی تفصیل سے گفتگو ہم نے پروگرام میں آج کرنی ہے، کیونکہ بڑی خاص ہمارے ساتھ مہمان شخصیت یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور آپ کا ہمارا تعلق بڑا پرانا ہے، اور خاص طور پہ ماہ مبارک میں، رمضان مبارک میں جو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم آج کے دن کی مناسبت سے، اور یہ دن کیا ہے تمام مومنین اس سے باخبر ہیں، جانتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا آج یوم ولادت، اس کو اس مناسبت سے آج گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ اور دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن 13 رجب کی تاریخ کیونکہ بڑی عام ہے تو اس کے اوپر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے معزز مہمان جناب علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب تشریف فرما ہے، انہیں بڑے ادب سے میں خوش آمدید کہوں گا۔ جناب بہت بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام میں ایک دفعہ پھر وقت دینے کے لیے۔ اور میں سوچ رہا تھا پورے راستے جب گھر سے لے کے یہاں تک میں آیا کہ ہم تو ایک دن کسی شخصیت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو اس کے نام سے ایک دن جو ہے وہ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ فلانا تاریخ کوئی ان کا جب یوم ولادت ہو، یوم پیدائش ہو تو اس کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ مولا علی کا معاملہ ہے، اور مومنین کے لیے تو اس کا شب و روز یوم علی ہے۔ تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور معاملات بھی آج سمجھ لیے جائیں، اس حوالے سے آج گفتگو کرنی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم انا علی من نور واحد۔ یاسر بھائی، آج کا دن 13 رجب اور آج بھی جمعے کا دن ہے، اور جس دن مولا کائنات کا اس دنیا میں ظہور ہوا وہ بھی جمعہ ہی کا دن جمعے تھا۔ کا ہی دن۔ تو 13 رجب مکہ معظمہ میں آپ کی آمد کا دن تھا، اور یقیناً وہ خوشی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کو علیہ تھی، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک خوشی کا سما تھا، وسلم۔ جی تو اس کی ساعتیں، اس کی برکتیں 13 رجب، اور پھر حضرت علی کا اس دنیا میں بظاہر تشریف لانا، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، بالکل، ایسے ہی میری مراد ہے جیسے ہارون، جناب موسیٰ تو موسیٰ سے ہارون تھی۔ سے تھی، تو ایک بھائی اس دنیا میں جو ہے سرکار دو عالم کے آئے تھے۔ جی اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی جو پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے
تو اس کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ حضرت علی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جس میں آپ کو شجاعت بھی ملے گی، جس میں آپ کو عدل بھی ملے گا، جس میں آپ کو غریبوں کی دستگیری بھی ملے گی، جس میں آپ کو جو ان کا بظاہر دور حکومت تھا اس میں عدل و انصاف کا ایک ایسا باب قائم ہوا کہ آج پوری دنیا اس کے جو ہے حوالے دیتی ہے۔ تو 13 رجب دراصل ہمیں تجدید عہد کا ایک پیغام دیتا ہے کہ آج امہ جو اضطراب اور مصیبت کی کیفیت میں ہے، جہاں آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے پوری دنیا میں آپ کو مسلمان پستی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسرے اتنی کمپلیکیشنز کریٹ ہو گئی ہیں مسلم امہ کے لیے کہ ان کا ایک طرف اتحاد ناگزیر ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان پست سے پست تر ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہی دیکھ لیں آپ کے قبلہ اول بیت المقدس کے لیے کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف کشمیر جو ہے ایک طرف ایک بنا ہوا ہے محض جنگ بنا ہوا ہے، بالکل فلسطین ہے، بحرین ہے۔ تو اس سارے مسلمان اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آج خوشی تو یقیناً ایک طرف ہے، ایک فطری عمل ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، مگر آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے کیا حاصل کیا، اور ان کی جو پوری زندگی تھی انہوں نے جو اپنی زندگی میں کارنامے انجام دیے، ان کی جنگیں، ان کا صبر، ان کی سخاوت، اگر اس پہ مسلمان بغیر بلا تفریق فرقہ اور اپنا جو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں مسلمان گروہوں میں، فرقوں میں، ان تفریق سے نکل کر ان شخصیات کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں تو مسلمان بڑی ترقی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ مگر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دیکھو گروہوں میں تقسیم نہ ہونا۔ بالکل۔ تو اللہ کی رسی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور اس رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیتے اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے تو آج مسلم امہ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ بے شک۔ آج 13 رجب کا دن، جمعے کا مبارک دن، ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جہاں آپ یہاں روزمرہ کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، تو آج اس پہ غور کرنا ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان اتنا پست ہو گیا ہے، اتنی بھوک و افلاس بڑھ گئی ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، کہیں آپ کو عدالت نظر نہیں آتی مسلمانوں میں، ہر مسلمان اپنی الگ ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کی ولادت کے دن ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے کو کہاں لے گئے ہیں، اور حضرت علی نے اپنی دور حکومت میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں مسلمانوں کے لیے، کیا جنگیں کی ہیں اسلام کی بقا کے لیے، کیا سرکار دو عالم کا ساتھ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علم ایسے حاصل کیا ہے سرکار سے کہ جیسے چڑیا کا بچے کو کوئی غذا دیتا ہے، اس طریقے سے میں نے جو ہے علم حضرت علی سے سرکار سے حاصل کیا ہے۔ تو اس علم سے ہم نے جو ہے انا دار الحکمہ و علی بابھا، یعنی حکمت بتا رہے ہیں کہ اگر حکمت سیکھنی ہے تو اس کا دروازہ علی ہے۔ تو اس دروازے سے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں، کیوں، اس کے عوامل کیا ہیں، آج ہمیں یہ تلاش کرنا ہے۔ بہت اچھی اور اپنے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، عدل و انصاف کی آپ نے بات کی ہے۔ مولا کی جو شان ہے، آپ کے جو خصائص ہیں، آپ کی جو پوری حیات مبارکہ ہے، اس میں تمام چیزوں سے رہنمائی ملتی ہے۔ عدل و انصاف کی میں جو فیصلے تھے، عدالتی فیصلے، اس کی آج مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی نظیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن معاشروں کو ہم آج مثالی معاشرہ کہتے ہیں، وہاں یہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے بنایا کہ جو مولا نے فیصلے کیے ان کو دیکھتے ہوئے پھر آج قانون سازی کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں۔ اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ کفر کا جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے، لیکن جہاں پر ناانصافی ہو، جہاں پر یہ سارے معاملات ہوں، وہ نہیں چل سکتا۔ ناانصافی جس معاشرے میں وہ نہیں چل سکا۔ آپ یقین کریں، معاشرے کی جب ہم تمام چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اس معاشرے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انصاف جو ہے وہ
نہیں مل رہا. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت جو چیزیں مسنگ ہیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عدل و انصاف خاص طور پہ. یاسر بھائی، جہاں مساوات نہیں ہو نا، ایک طبقاتی نظام ہو امیر اور غریب کا، یعنی میں عجیب جب سوچتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت ہے اور آپ خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بظاہر خلیفہ ہوتا ہے، اور آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ فقیر زمین پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. یہ آج کے حکمران جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی بھی ہے کہ انہوں نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں. آج کل کے حکمران جو ہیں وہ انہوں نے سیرت مولائے کائنات کو اگر پڑھ لیا ہوتا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج پاکستان کا یہ عالم ہوتا. ایسا ہی بجا فرمایا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے نا. آج جو کرپشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، پکڑائی دھکڑائی ہو رہی ہے، ایک وہ ہو رہا ہے کہ کیا ہے. یعنی انصاف کا جو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی جا رہے ہیں اور فقیر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک فقیر بڑھ کے کہتا ہے مولا کو کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. آج کا کوئی بادشاہ، کوئی تصور نہیں حاکم، کیا جا سکتا، کوئی مسلمان بادشاہ، حضرت علی کہتے ہیں سواری کو روکو کمبر، سواری روکی، آپ بیٹھ گئے فقیروں کے ساتھ، اب کھانا کھا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. سوال یہ نہیں ہے کہ ابو طالب کا بیٹا اترا اور کھانا کھانے لگا فقیروں کے ساتھ. سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے، کہتا ہے مولا آپ تو خلیفہ وقت ہیں اور یہ فقیر ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو مسکرا کے فرماتے ہیں میں بھی تو ایک فقیر ہوں. یعنی عزت نفس کا اتنا خیال ہے کہ ان فقیروں کا دل نہ ٹوٹے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ فقیر ہیں. تو آج ضرورت یہ اسی بات کی ہے کہ انصاف ہو. جن حکومتوں میں، جن ریاستوں میں، جن جگہوں پہ انصاف کے لیے آدمی تک و دو کرے، اور ان کی سیرت کو آپ مجھے بتا دیں کس چیپٹر میں آپ پورے لائر بن جاتے ہیں. آپ خود لائر ہیں، مجھے بتائیے کہ LLB میں کون سا نصاب ہے جس میں حضرت علی کی یا خلفۂ راشدین کی کسی کی ایک زندگی پہ چیپٹر پڑھایا جائے، قانون سازی کی جائے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اگر بتانے پہ آؤں کہ حضرت علی نے وہ فیصلے کیے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا فیصلہ کر نہیں سکتا. دنیا جاتی تھی حضرت علی کے پاس فیصلہ کرانے. یہاں تک کہ دور خلافت میں خلفۂ راشدین آپ کے پاس جاتے تھے فیصلہ کرانے جب کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا. تو ہمارے ہاں تو کوئی باب ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ آج کے طالب علم کو بتا سکیں کہ اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو حضرت علی کے اس فیصلے کو مد نظر رکھو. بالکل ایسا ہی. حضرت علی کا یہ فیصلہ ہے، ہلاکتوں سے بچانے والا ہے. یعنی ڈاکٹر گیبن کہتا ہے کہ ایسا عادل حاکم، جرمن کا ایک فلسفی کہہ رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ جرمن کا فلسفی کہہ رہا ہے کہ علی جیسا حاکم میں اس کے لیے کیا لکھوں. وہ اتنا انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حاکم تھا کہ اس نے منہ میں جب تک نہیں نوالا رکھا کہ اسے یقین نہیں ہو گیا کہ میرے رعایا میں کوئی بھوکا نہیں ہے. اب علی کے دور حکومت میں سب تو علی کے ماننے والے نہیں تھے، آپ کے دشمن بھی تھے، آپ سے لڑنے والے بھی تھے، آپ سے جنگیں کرنے والے بھی تھے، مگر علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ پوری رعایا کھانا کھا لے، کوئی بھوکا نہ رہے، تب میں کھانا کھاؤں گا. آج کے حاکم کو پتہ ہی نہیں ہے. آج کے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں، بالکل کوئی آج ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہمارا کون سا راستہ ہے؟ آپ محبت دیکھیں، آپ اسلام کی پوری ہسٹری کو پڑھیں کہ وہ مولا کائنات آج دنیا میں آ رہے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور کعبے کی طرف آئی ہیں تو کعبے کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. چابیاں تو آپ کے شوہر کے پاس ہیں، ابو طالب کے پاس ہیں. چاہتی تو مانگ سکتی تھی کہ تالا کھول دو، بالکل ایسا ہی، مگر تالا نہیں کھولا. بتانا یہ چاہتی تھی کہ ہم تالا توڑنے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ، ہم تالا توڑ کے نہیں جائیں گے. خدا نے دیوار کو شک کیا. یہاں پہ مجھے ایک ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین گزرے، علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے کہ اس لیے
دروازہ نہیں کھلا کہ حیدر آ رہے تھے. در میں نہیں لگتا، در دیوار میں لگتا ہے. کیا کہنا. اور پھر 3 دن بیوی فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی ہیں، اور تیسرے دن جب باہر نکلی ہیں، مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف، میری ساری تعلیم ایک طرف، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بتائے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے سے نکلی ہوں، کعبے کو دھویا گیا ہو، کعبے کو پاک کیا گیا ہو. یہ بتانا تھا کہ دنیا کی مائیں اور ہوتی ہیں، اماموں کی مائیں اور ہوتی ہیں. آنکھیں نہیں کھولی ہیں مولا کائنات نے. تاریخ تبری لکھتی ہے، میں کتنی کتابوں کے حوالے دوں آپ کو، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. 3 دن ہو گئے بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. بی بی فرماتی ہیں یا رسول اللہ آنکھیں تو کھول نہیں رہا، کہ مجھے دیجئے اس بچے کو. سرکار نے مولا کائنات کو ہاتھوں میں لیا. جیسے ہی سرکار کے ہاتھوں میں آئے ہیں، مولا علی نے آنکھیں کھولی ہیں. پہلی نظر رسالت پہ پڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں دنیا کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کا بیٹا منتظر ہے کہ میں پہلی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالوں، سبحان اللہ. تو اس کے باپ کی ایمان کی منزلت اور عظمت کیا ہوگی. اور پھر نظر ڈال کے یہ جملہ فرما رہے ہیں آپ آغوش رسالت میں کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. سبحان اللہ. اور قرآن نازل ہوا ہے، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد. اور مولا کائنات فرما رہے ہیں قرآن سناؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم لے کے جو آئے دنیا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کافر کی آغوش میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں کہ میں قرآن سناؤں. بتانا یہ تھا کہ جس کا بیٹا اتنا قرآن جانتا ہو، اس کے باپ ابو طالب کے قرآن کی علمی حیثیت کیا ہو. سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے آج کے دن دنیا میں آ کے، آج کیونکہ جمعہ بھی ہے تو آ کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے. اصلی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں یہ پیغام دوں کہ قدم قدم پہ اتنی احادیث ہیں سرکار کی مولا کائنات کے بارے میں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے نا. انا علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم آج کے دن یہ سوچیں، فکر کریں کہ مسلمان کہاں پہ ہیں اور حضرت علی کی سیرت کیا ہے. کہ ایک جنگ میں جو ہے سامنے کا جو دشمن ہے اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب کے بیٹے اپنی تلوار مجھے دے دو. آج سبق ہے جو بہادری کے دم بھرتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے گئے اور جا کے تلوار دے دی اس کو اور خود آگے کھڑے ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب کے بیٹے اب تمہارے پاس تو تلوار ہے نہیں، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمہیں کون بچائے گا؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ مجھے وہ بچائے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی یقین دیکھیں خدا پہ، خدا پہ یقین کامل دیکھیں. ہمیں خدا پہ یقین نہیں ہے. یعنی توحید سمجھا رہا ہے ابو طالب کا بیٹا. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ کہ سرکار ابو طالب کے ایمان پہ بات کی جائے. جس کے بیٹے کو اللہ پہ اتنا یقین ہو. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ خطبہ توحید. اگر میں بتانا شروع کروں کہ توحید سمجھائی ابو طالب کے بیٹے نے کہ اللہ کو کیسے پہچانا جائے. وہ کہتا ہے تمہیں کیسے، اگر میں قتل کر دوں کون بچائے گا؟ کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ پہ مجھے اتنا یقین ہے. وہ قریب آتا جا رہا ہے، علی کا یقین بڑھتا جا رہا ہے. تلوار لا کے قدموں میں رکھ دی. علی تم جیسا بہادر اور جری تو میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ بتانا تھا کہ یہ اسلام کے ذریعہ اصول ہے. اسلام کا ذریعہ اصول یہ قتل کرنا نہیں ہے، قتل ہو جانا ہے. مارنا نہیں ہے، پتھر کھانے ہیں. آج کے مسلمان میں نہ برداشت رہی، نہ عدل رہا، نہ انصاف رہا. پہلے خود تو پیٹ پہ پتھر باندھے آدمی، خود تو پہلے سوکھی روٹی کھائے، خود تو پہلے میں دیکھتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک جگہ جا رہا تھا، راستہ بند، ایک لمبا چوڑا کارواں گزر رہا ہے، کوئی 60-70 گاڑیاں گزری. کہا کون جا رہا ہے؟ کہا صاحب وزیر اعلیٰ سندھ جا رہے ہیں. یہ حاکم وقت جب وزیر اعلیٰ سندھ 60-70 گاڑیوں کا کارواں لے کے جائیں گے تو میں ان کو کیا سیرت بتاؤں کہ علی تنہا جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، حاکم وقت ہیں.
कमीज में पैबंद लगे हुए हैं, सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं जो चब नहीं रही है। तो जब तक सीरत नहीं होगी ये कहानियां सुनते रहेंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही। अमल की जरूरत है, अमल से जिंदगी बनती है और अमल हमारे पास ऐसा ही है। बहुत बहुत खूब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अमल से क्योंकि खाली हैं, इस वजह से ये जो 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 सब कुछ हो रहा है हमारे सामने है। तो बहरहाल इसी को समझने की ज़रूरत भी आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि एक पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए। इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इस वक्त अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब जो है वो कर रहे हैं। इस सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। एक ब्रेक लेने वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। अली इमाम मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। कहीं दीवार हिलती रहे, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मेरा पेशवा अली, मेरा रहनुमा अली, मेरा पेशवा अली, मेरा रहनुमा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली। मेरा पेशवा अली, मेरा रहनुमा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली। अली मौला मौला अली मौला अली 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 मौला। मुश्किल जो आई सिर ते मौला देना तो टल गई, मुश्किल जो आई सिर ते मौला देना तो टल गई, मुश्किल जो आई सिर ते मौला देना तो टल गई। एवें ते नहीं मैं कहंदा, एवें ते नहीं मैं कहंदा, मुश्किल कुशा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली। अली मौला मौला अली मौला अली 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 मौला। फरमाया मुस्तफा ने हैदर गवीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने हैदर गवीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने हैदर गवीर मेरा। जिस जिस दमे हमाला, जिस जिस दमे हमाला, मौला उदा अली, जिस जिस दमे हमाला, मौला उदा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली। अली मौला मौला अली मौला अली 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 मौला। फरमाया मुस्तफा ने हैदर है वीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने हैदर है वीर मेरा। चाहत अली नबी दी वक्री ज़माने विचे, चाहत अली नबी दी वक्री ज़माने विचे, चाहत अली नबी दी वक्री ज़माने विचे। होवे कज़ा असर जे, होवे कज़ा असर जे, पड़दा अदा अली, होवे
قضا اثر جے پڑھدا ادا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مرحب نو جو پچھاڑے او دی کسی تے آنکھاں مرحب نو جو پچھاڑے او دی کسی تے آنکھاں مرحب نو جو پچھاڑے او دی کسی تے آنکھاں خیبر تو اج بھی پوچھ لو خیبر تو اج بھی پوچھ لو شیر خدا علی خیبر تو اج بھی پوچھ لو شیر خدا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی کیا کہنا، سبحان اللہ جناب. یہ جو خوبصورت کلام ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جناب بدر منیر قادری صاحب نے، اور بدر منیر قادری صاحب کو بھی اس نشست میں خوش آمدید کہیں گے. ماہ مبارک میں جو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں بدر بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں. تو بدر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر ہمارے ساتھ اس نشست میں شریک ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ زحمت تو آپ کو دیتے رہیں گے اب کیونکہ ماہ مبارک قریب ہے، تو آپ تیاری اپنی جو ہے وہ پوری رکھیے. علامہ صاحب گفتگو جاری تھی ہماری، کچھ ہم بریک میں بھی ڈسکشن کر رہے تھے، کچھ واقعات کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ عدل و انصاف کی جو بات آپ نے کی اور خاص طور پہ جو فیصلے تھے وہ بڑے تاریخی فیصلے کہہ لیجیے. تاریخ انسانیت میں ایسے فیصلے شاید نہ کبھی ہوئے اس سے پہلے، نہ کبھی ایسے ہو سکیں گے. وہ علم اور جو فہم و فراست تھا اس کی معراج آپ نے حاصل کی، اور وہ تمام چیزیں ریفلیکٹ ہوتی تھی آپ کی شخصیت سے. وہ چاہے آپ کسی بھی رول میں کام کر رہے ہو، چاہے باپ کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، بیٹے کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، کسی عادل حکمران کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، یہ جو بھی منصب آپ کے پاس رہا آپ نے پوری اس کوشش کی کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے. کچھ ابھی بات ہو رہی تھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک زندگی کا جو شخص جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، میں چاہوں گا وہ واقعہ ذرا دہرا دیا جائے. اور یہ جو ایڈوائزرز کی جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت جو فی زمانہ جو آپ کو ایڈوائزر نظر آتے ہیں، ایک یہ اور ایک ایڈوائزر وہ ہوا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو ہو. یاسر بھائی جیسا کہ مولا نے فرمایا، میں آتا ہوں اپنے کہ مولا آپ کے دل میں کوئی حسرت دنیا میں رہی تو آپ نے فرمایا کہ 2 حسرتیں تھیں جو دنیا میں میری پوری نہیں ہوئی. پوچھا مولا کون سی؟ کہا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں، سبحان اللہ. اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. اب نہج البلاغہ جو آج کا کی کتاب ہے، دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس پہ اب تک ریسرچ چل رہی ہے، دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حالانکہ میں جب بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے کازمین میں جا کے سید محمد رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کا مکمل کلام نہیں ہے، یعنی اقتباسات لے لے کے انہوں نے جمع کر کے اس کو کمپائل کیا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یاسر بھائی کہ یہ نہج البلاغہ نامکمل ہونے کے بعد بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر مکمل کلام ابو طالب کے بیٹے کا سید محمد رضی جمع کر دیتے تو کیا ہوتا دنیا میں. تو یہی کچھ ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے زمانے میں اتنے حالات خراب اور دنیا میں جو آپ سے پہلے جو حکومتیں گزری اس میں اتنا عام، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر وہ ہیں. تو آج دنیا میں ضرورت یہی ہے. میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، کعبے سے لے کے اور مسجد کوفہ تک، دنیا نہ مانے مولا کائنات کے فضائل، کچھ نہ مانے، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو 2 عظمتیں مولا کائنات کو دی وہ نہ کسی کو مل سکیں نہ کوئی حاصل کر سکا. ایک اللہ کے گھر میں آمد، اور پھر دنیا سے رخصت ہونا وہ بھی اللہ کے گھر میں، پیدائش بھی جمعے کے دن، دنیا سے جانا بھی جمعے کے دن. اور وہی مجھے وہ آپ کی توسط سے یاسر بھائی میں پہنچا ہوں کہ جب
بت توڑنے تھے کعبے میں، لات منات اور بڑے بڑے بت جو باہر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اندر جو ہے وہ کفار جو ہے وہ تصویریں بناتے تھے اور وہ بنا کے اپنا وہ کرتے تھے۔ تو پہلے فرماتے ہیں کہ علی میں جو ہے تمہارے کاندھے پہ سوار ہوں گا۔ مولا نے اپنے کاندھے جھکا دیے اطاعت میں۔ جب آپ کاندھے پہ سوار ہوئے تو مولا کائنات نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں سکے، تو سرکار نے فرمایا کہ علی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، یعنی ختم نبوت پہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں کتابوں کے حوالے نہیں دے سکتا، وقت کم ہے۔ سرکار نے فرمایا علی تم میرا بوجھ اس لیے نہیں اٹھا پا رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم المرسلین ہوں، اب آؤ میرے کاندھے پہ تم سوار ہو۔ سبحان اللہ، یہ مہر نبوت ہیں جس پہ علی سوار ہو رہے ہیں۔ یعنی تاریخ نے لکھا ہے کہ مہر نبوت تھی آپ کے کاندھے کے اوپر، بالکل ایسا، یعنی علی سوار ہو رہے ہیں کاندھوں پہ، اور کاندھوں پہ سوار ہو کے صرف یہاں سوار نہیں ہوئے، کاندھوں پہ سوار ہو کے علی نے سارے بت توڑ کے دنیا کو بتایا کہ جس کا بیٹا بت توڑے آپ اس کے باپ کے ایمان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک یہاں کاندھے پہ اٹھایا، ایک غدیر کے میدان میں 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابیوں کو جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے تھے ان کو قریب بلایا۔ اتنا طویل خطبہ دینے کے بعد یہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا۔ اب قیامت تک جو سرکار دو عالم خاتم المرسلین کو اپنا مولا مان رہا ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ جیسے ہی سرکار مولا ہے ویسے ہی اس کے علی مولا ہے، اس لیے کہ فرما چکے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، جب تک سرکار ہیں تب تک علی ہیں۔ بالکل، اب سرکار قیامت تک ہیں، کوئی شریعت نہیں آتی، تو قیامت تک سب کے مولا ہمارے تاجدار سرکار دو عالم ہیں، تو اب قیامت تک علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا۔ بڑھ کے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا علی مبارک ہو، آج کائنات کے مولا بن گئے۔ یعنی اتنا بڑا ایونٹ میں دنیا سے پوچھتا ہوں آج کے دن 13 رجب کے دن کہ بھائی تو بنا چکے تھے، مدینے میں اخوت کا نظام قائم کر چکے تھے، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اور بھائی تھے بھی۔ بتانے کی کیا، یہ ایونٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی حجت الوداع پہ، سب کو جمع کرنے کی؟ اور یعنی جب ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو جون جولائی کی گرمی ہے، صحرا ہے، صحرا کی گرمی ہے، سب کو جمع کر رہے ہیں، صحابہ کے پسینے بہہ رہے ہیں۔ اتنا طویل خطبہ دینے کے بعد 2 چیزیں سرکار نے دی، اگر امت اس پہ اجماع کر لے تو آج تمام تر مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پہلے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، ثقلین کی معنی ہوتی ہیں ہم وزن عربی لغت میں، جس کا حجم ایک ہو، جس کا وزن ایک ہو، جس کو ترازو میں رکھا جائے تو جس کے پلڑے برابر ہوں۔ کہا انی تارکم فیکم ثقلین، میں برابری جیسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میرے اہل بیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بتانا یہ تھا کہ صرف تھیوری نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، پریکٹیکل بھی دیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو علی کی شکل میں دیکھو، تھیوری پڑھنی ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھتے جاؤ، علی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ۔ اگر حالت رکوع میں کوئی آ کے سائل کہے کہ کوئی ہے مجھے اللہ کے نام پہ دینے والا، تو علی حالت رکوع میں انگوٹھی دے کے دنیا کو بتائے کہ ابو طالب کا بیٹا کسی سائل کو خالی واپس نہیں دے۔ آج تو ہم بڑے بڑے، کوئی ایک چھوٹا سا ایڈوائزر ہوتا ہے اس سے نہیں مل پاتے، علی بوریا بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے کوئی مسئلہ حل کروانے والا، آئے کوئی سائل۔ عجیب جملے ہیں، کسی نے کہا کہ مولا حاتم کے 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، تو مولا مسکرانے لگے۔ کہا مولا آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا 12 دروازے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے تک جانا نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کعبے کی دیوار شک ہوئی ہے، دنیا کوشش کرتی ہے کہ اس کو مسالے لگا کے مٹائے، اس کو مٹائے۔ خدا کا ارادہ ہے، کیسے مٹ سکتا ہے؟ وہ نشان آج بھی موجود ہے، جہاں سے بی بی فاطمہ بنت اسد گئیں اور جہاں سے آئیں،
تو دنیا کو یہ پیغام دیا، دنیا کو یہ بتایا مولا کائنات کی پوری زندگی. میں آج کے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی تمہیں نہج البلاغہ نہیں سمجھ میں آتی، بڑی مشکل ہے، ہم نے مدارس میں پڑھا ہے. تو جب نہج البلاغہ کے آخری چیپٹر کو کھولیں گے وہاں چھوٹے چھوٹے مولا کے اقوال ہیں. اگر ان اقوالوں میں سے ایک اقوال کو زندگی میں اپنے پہ امپلیمنٹ کر لو، جیسے کہ مولا نے فرمایا جب اچھائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو. اب اتنی بڑی حکمت ہے کہ جہاں اچھائی نظر آئے، بالکل یہاں طبقے کی، فرقے کی، زبان کی، لسان کی کوئی قید ہی نہیں ہے. جہاں اچھائی نظر آئے لے لو، بالکل ایسا. جہاں سے برائی نظر آئے اس سے منہ پھیر لو. تو مولا کائنات نے ایک ایسا نظام وضع کر کے دیا امت مسلمہ کو، ایک ایسا کردار اپنا پیش کر کے دیا دنیا کو، اور عملی نمونہ پیش کر کے دیا ظاہری خلافت پہ، یہ کہہ کے کہ میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے. آج حاکم وقت کو آپ کے K21 کے ذریعے سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ابو طالب کا بیٹا جب منبر کوفہ پہ بیٹھا ہے، پہلا جملہ یہ فرمایا کہ آج حق وہاں پہ آیا جہاں اسے آنا تھا. اور پھر فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے کے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں کسی کا نظام کسی پہ تھوپوں گا، لاگو کروں گا. بہت اچھا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جبر کروں گا، نہیں، توریت والا آئے گا توریت سے فیصلہ کروں گا، انجیل والا آئے گا انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والا آئے گا زبور سے فیصلہ کروں گا، قرآن والا آئے گا قرآن سے فیصلہ کروں گا. اب اتنا تو مسلمانوں کو طے کرنا پڑے گا نا، فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو دسترس رکھتا ہو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علی انجیل بھی جانتے تھے، علی زبور بھی جانتے تھے، ایسا ہی علی توریت پہ بھی دسترس رکھتے تھے. تو پھر اس سے بڑا عالم دنیا میں کون ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں ساری کتابوں کے فیصلے سارے کتابوں سے کروں گا. تو علی نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ قرآن بھی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا قرآن وما علی و علی وما قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر قرآن. یہ نہیں کہا کہ جہاں قرآن جائے وہاں علی جائے گا، نہیں کہا جہاں علی وہاں قرآن. ورنہ دنیا کہہ دیتی کہ علی قرآن کے پیچھے جا رہے ہیں. کہا نہیں، سمجھ لو علی اتنے بڑے عادل حاکم ہیں، علی کی منزلت یہ ہے، علی کی شان یہ ہے کہ علی نے قرآن لیا ہے نبی سے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے تھے نا، پہلا کام یہ کیا تھا سرکار نے. علامہ دربندی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار نے ہاتھوں میں لیا، اپنی زبان اطہر مولا کائنات کے منہ میں دے دی. یعنی نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل ہو گئی. نبوت کا پورا علم امامت میں آ گیا. اب اگر سرکار فرمائیں کہ جہاں جہاں علی جائے گا پیچھے پیچھے قرآن جائے گا، بتانا یہ ہے کہ خالی قرآن کو لے لیا علی کو نہیں لیا تو قرآن کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ علی تو آگے ہیں، قرآن پیچھے ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن لو تو علی سے لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب تھی، بہت خوب. اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے کہ جناب وقت کیونکہ ہمارے پاس کم رہ گیا اور پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. گفتگو ایسی ہے علامہ صاحب کہ سنتے جائیں، بات کرتے جائیں، یہ ذکر خیر ہے. اس کے لیے تو ایسی کوئی 1000 نشستیں جو ہیں وہ کم رہ جائیں. لیکن اب کیا کریں، تو گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تشریف لاتے رہیں اور ہم آپ سے جو ہے وہ فیض حاصل کرتے رہیں. آپ کی جو باتیں ان سے بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. یہ خوبصورت باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ. بدر منیر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد جو ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر دوسرا سیگمنٹ جو ہے ہمارا شروع ہوگا. جی بسم اللہ. اپنا پڑھا ہوا کلام میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. علی دم علی علی دم علی علی دم علی علی دم علی، میں نعرہ میں نعرہ او میں نعرہ میں نعرہ او میں نعرہ علی دا لانا او قسمت نو اپنی جگانا. میں نعرہ علی دا لانا قسمت نو اپنی جگانا. ہر دم میں کہندا علی 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 دم علی علی دم علی علی دم علی علی دم علی.
میں در علی دا منگتا مینو جگ دی پرواہ نہیں میں در علی دا منگتا مینو جگ دی پرواہ نہیں میرا ہے علی سہارا دنیا دے پرواہ نہیں میرا ہے علی سہارا طوفان دا ڈر کوئی نہیں جد مشکل آندی ہے دل نو تڑ پاندی ہے جد مشکل آندی ہے دل نو تڑ پاندی ہے بس دلوں پکارا میں علی 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 دم علی علی دم علی علی دم علی علی دم علی پوچھو خندق خیبر تو پوچھو میسم کمبر تو پوچھو خندق خیبر تو پوچھو میسم کمبر تو پوچھو بود لسائی تو میرے لال کلندر تو پوچھو بود لسائی تو میرے لال کلندر تو او ولیاں دے سر داتا جے او مولا دا سب تیرا جے او ولیاں دے سر داتا جے او مولا دا سب تیرا جے وسیم بھی کہندا اے علی 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 دم علی علی دم علی علی دم علی علی دم علی حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مست علی دم علی علی دم علی منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے علی دم علی 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 میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام